أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें؟ कुरान की तिलावत से इंशाल्लाह शुरू करते हैं, आयत नंबर 20 तक इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. हम लोगों ने इंशाल्लाह जो ले लिया है, ओके, पहले पीडीएफ शेयर कर लेते हैं. हाँ, ये करने के काम जो थे, और इसके बारे में यहाँ पर जो एक वर्ड हम लोगों को नहीं मिला था, ये मिशकातुल मसाबिह मिशकात है, मिकातुल मसाबिह नहीं होगा, मिशकातुल जो हदीस नंबर ये लिखा हुआ है ये. इसके अलावा आप अल्लाह मजल फ़ी क़ल्बी नूरा लिखेंगी नेट पर, तो आपको वो सही बुखारी वगैरह की भी कई सारी हदीसें जो हैं वो मिल जाएंगी. तो उसमें थोड़े से वर्ड्स कम हैं, और ये जो नया वर्ड मिला था हम लोगों को, वअसई नूरा, ये वाला जो है इसको आप स्किप भी करके पढ़ सकती हैं, बाकी सारा पूरा पढ़ सकती हैं. बुखारी में जो आई हुई है उसको भी देख के आप लोग वहाँ से भी नूर की निकाल लें. वरना हिस्न मुस्लिम में भी मस्जिद की तरफ जाने वाली दुआओं में से आप देखें कि शुरू में हमने आप लोगों को हिस्न मुस्लिम शेयर की थी, उसमें से कुछ दुआएं भी बताई थी क्लास शुरू होने से पहले, यानी तफसीर शुरू होने से पहले. तो उसमें वो वाली किताब में भी आप लोगों को मस्जिद की तरफ जाने वाली में अल्लाह मजल्लिम फ़ी क़ल्बी नूरा, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा, ये वाली जो है वो दुआ मिल जाएगी इंशाल्लाह. तो वहाँ से आप लोग देख लें, नेट पे डाल के देख लें इंशाल्लाह. ये हम लोगों ने देखा था कि सुम्मुन बुकमुन अम्युन, सुम जो था स्वाद मीम आइन समा से था. इसी के पास आप लोग भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकती हैं ताकि याद रहे. ये वर्ड समा से था, समात माने सुनना होता है, उर्दू में भी समात माने सुनना होता है. और जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम अस्समी कहते हैं तो वो यानी कि हर तरह की आवाज़ को सुन सकने वाले, ये मीनिंग में आ रहा होता है. फिर बुक मन जो था वो
جو بول نہیں سکتے، گونگے کے لحاظ سے تھا، اور عمیون، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ حق کی بات نہ وہ سنتے ہیں، نہ ہی منہ سے بولتے ہیں، اور نہ ہی حق کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 19 پھر ہماری شروع ہوئی تھی کہ دوسری مثال منافق کی جو تھی وہ بارش کی سی تھی، جس میں اندھیرے ہیں، بجلی کی کڑاکے اور چمک۔ تو پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ متعدد اندھیرے، متعدد مانے کئی، لکھیں آپ جو یہاں پہ لکھا، بارش میں متعدد اندھیرے ہیں، متعدد مانے کئی، تو بہت سارے اندھیرے ہوتے ہیں، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، بارش کا خود کا اندھیرا۔ جب بہت تیز بارش ہو تو آپ دیکھیں دن میں بھی بہت تیز اگر بارش ہونے لگے تو سامنے کی چیز صحیح سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، صحیح۔ پھر اسی بارش میں گرج بھی ہے اور چمکنے والی بجلی اور بجلی کے جلانے والے کڑاکے بھی ہیں۔ بارش میں گرا ہوا شخص، تو یہ سین ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ابھی اسی کا ریویژن لے رہے ہیں، نمبر 19 پر ہیں اور پی ڈی ایف میں ہی چل رہے ہیں، پی ڈی ایف نمبر 17، پیج نمبر 17 پر ہیں، اور اس کو اگر نہیں پڑھا تھا تو دیکھیں اس کو۔ پس بارش میں گرا ہوا شخص، جب یہ کڑاکے، کڑکے لکھا ہوا، اس میں کڑاکے کر لیجیے آپ لوگ، کڑاکے کی آواز سنتا ہے تو وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کے، اپنے کانوں کو اپنی انگلیوں سے ڈھانپ لیتا ہے۔ یہاں ہے ہم لوگ، یہاں جو پی اے ڈی لکھا ہوا ہے، پی اے ایس کر لیے، پس مانے ہوتا ہے تو یا پھر اس طرح کا، ٹھیک۔ کانوں میں انگلیاں ڈال لینے کا مقصد اس ڈر سے کہ کہیں یہ کڑاکے اس کو نقصان نہ پہنچائیں اور وہ مر نہ جائے، ٹھیک۔ یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اتنی تیز بھی آواز ہو سکتی ہے کہ انسان مر جائے، ورنہ صرف ڈر کے مارے بھی جیسے سنائے نہ دے اپنے آپ کو بچانے کے لحاظ سے۔ جبکہ اگر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہوتی، دیکھیے عام طور پر انسان کان پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں بچانے والا نہیں ہوتا مصیبت سے۔ تو یہ منافقین کی مثال میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی اس طرح کے، اوکے یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، یعنی یہی حال منافقین کا تھا کہ جب قرآن، یہ یہاں پر آپ لوگوں کو ڈیٹیل مل رہی تفسیر، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہی حال منافقین کا تھا جب قرآن کریم کے اوامر نواہی، اس ہم نے بتایا تھا کہ اوامر مانے حکم ہوتے ہیں کرنے والے، نواہی مانے جو روکا گیا جس سے وہ، اور وعد و وعید یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں جنت کے، وعید مانے جو جہنم کے بارے میں سنایا گیا، اس کے بارے میں سنتے تھے تمہارے ڈر کے اور رعب کے و خوف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے تھے۔ جتنا ان کے لیے ممکن ہوتا اتنا قرآن اور اس کی تعلیمات سے اعراض کرتے اور اسے برا جانتے، ٹھیک۔ یہ آج کل مسلمان جو ہے وہ چلے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے، تو زبانی طور پر تو وہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ قرآن کی کلاسز برے ہیں، ہاں کہنے والے بھی ہیں، کیونکہ کبھی کسی کے بچے بہت زیادہ اگر دین کی طرف چلے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ قرآن کلاس یا قرآن ٹیچر کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں انہی نے سمجھایا ہوا ہے، یہی منع کرنی ہے، یہی کہتی ہیں کہ ایسے رہو ویسے رہو، اب تو دیکھو دنیا سے کتنا کٹ گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ بھی لکھیں، ایک طریقہ یہ نفاق کا طریقہ ہے، اور دور رہنے کا بھی طریقہ جو ہے نفاق کا ہے، منافق ہونے کی نشانیوں میں سے، اس میں سے جو پوائنٹ ملا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم یہ عوامرون نواہی کا پلیز ذرا اوامروں، جی اوامر امر سے بنا ہوا ہے، امر مانے حکم ہوتا ہے، نواحی جو ہے وہ منع کرنے سے ہوتا ہے، تو نواحی مانے جو چیزیں نہیں کہی گئی ہیں، یعنی نہیں کے لیے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اوامر میں جو کرنے کے حکم دیے گئے۔ یہ پوائنٹ 3 پر ہیں ہم لوگ، سب لوگ وہاں تک پہنچ گئے ہوں تو چلیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت، اور آپ بتائیں اگر کوشچن ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سماعت یعنی ان کا دیکھنا اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیوں نہیں لے لی دوسروں والوں کی؟ دوسری مثال میں ہے نا، کیونکہ ان کا تھوڑا بہت رجوع تھا دین کی طرف، اچھے سے کاموں کو وہ کر رہے تھے، جو اچھے کام یعنی جو ان کو آسان لگتے تھے وہ کر رہے تھے۔ اللہ نہ کرے آج مسلمان اسی کنارے پر آ گیا ہے،
منافقت کی کئی ساری نشانیاں اپنے اندر نظر آ رہی ہیں. تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ اس کا بھی حل جو تھا، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر ابھی تک ہم لوگوں نے پوائنٹ اپنے اندر دیکھے کہ ہاں یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے کیسے بچنا ہوگا. فی الحال نفاق کی جو چیزیں آتی جا رہی ہیں کہ یہ منافقت کی طرف لے جا رہی ہے، یہ اور منافقین ہونا بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ منافقین کے لیے بھی قرآن کی آیت صاف آئی ہے نا کہ اسفل سافلین، سب سے نیچے درجے میں جو ہے وہ منافق ہوگا. اور ایک یہ بڑی بیماری ہے دل کی اور اخلاق کی. تو اس سے ضرور ہم لوگوں کو سب کو بچنا ہے. تو جیسے بھی آپ لوگوں کو سمجھتا ہے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھتی جائیں. جیسا کہ اس میں لکھا تھا نا کہ اللہ کا دستور ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا دیکھنا چاہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتے ہیں. یہ اللہ کا رحم ہے ہم سب پر کہ اتنی ساری کمیاں غلطیاں ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے ابھی تک ہم لوگوں کے لیے کوئی پکڑ نہیں آئی، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے بھلائی کا راستہ کیا کہ ہمیں قرآن سمجھنے، قرآن کے کلاسز یا دینی ماحول پھر سے عطا کیا کہ تاکہ ہم سب اپنے آپ کی اور اصلاح کر سکیں، اور جو ہمارا اصل گھر، اصل مقصد ہے جنت، وہاں تک پہنچ سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں. تو اسی میں پوائنٹ سے کہ او کسیب من السماء فیہ ظلمات و رعد، او جو تھا وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ او کے معنی ہوتے ہیں یا، لیکن یہاں پر میننگ جو ہے وہ مفسرین نے کیا بتائی تھی. یہاں پہ جو لکھا اس کو پڑھ لیں. او واو کے مانند ہے، ٹھیک، واو کے مانند ہے. او جو ہے یہاں پہ واو کی میننگ لے کے آ رہا ہے، واو مانے اور ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ او کی میننگ، یا آپ چاہے ورڈ بائی ورڈ یاد کریں لیکن بریکٹ میں لکھیں کہ تفسیر کے لحاظ سے اس میں کیا ہے، واو میننگ دے رہا ہے. اور آئے گی ایک اور مثال ہے، پہلی مثال اوپر گزری تھی، یہ دوسری مثال ہے نا. تو اس کو اور کلیئر کیجئے. او جو ہے وہ واو کے ساتھ کیجئے. سازا پھر سے پلیز بتا دیں، یہ تھوڑا کنفیوژن ہو گیا ہے یہاں پہ. جی، ہم لوگوں نے پچھلے کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ او کصیب من السماء، یہاں سے دوسری مثال شروع ہو رہی ہے، صحیح. تو یہ او جو ہے، او کی میننگ ہوتی ہے یا. تو ایک مثال وہ تھی یا یہ تھی، یا کے بجائے تفسیر کرنے والوں نے اس کی میننگ کیا بتائی ہے کہ یہ واو کی میننگ لی ہے. واو مانے اور ہوتا ہے نا، واو فتح جب وا لکھا ہو، جی وا مانے اور، تو یہ جی واو زبر وا کی میننگ لیے ہوئے ہے. او کی میننگ تفسیر کے لحاظ سے وا ہے، اور ایک اور مثال یہ بھی ہے، یہ کہنا ہے یہاں پہ، ٹھیک. جی جزاک پھر ہم نے صیب پڑھا تھا، کا مانے تو مانند ہوتا ہے، یعنی طرح ہوتا ہے کہ اس کی طرح. تو صیب جو تھا وہ تھا بارش نازل ہونے والی چیز کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کیسی بارش جو بہت تیز ہو، موسلا دھار بارش ہو. ٹھیک، یہاں تک ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا، موسلا دھار بارش. اب یہاں پہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے جو دیکھا تھا کہ مثال کیا ہے. بارش کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن کی مثال ہے. بارش کی مثال کس طرح سے دی گئی؟ قرآن کے لحاظ سے دی گئی، اللہ کی شریعت جو نازل کی گئی اس کے لحاظ سے بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے. تو بارش کی مثال اصل کیا ہے؟ قرآن کی مثال ہے یہ. بارش زندگی کا سبب ہے، صحیح. اگر بارشیں نہ ہو، پانی نہ ہو، تو کوئی بھی ہر زندہ چیز پانی کے اوپر ڈیپینڈ ہے نا. تو زندہ رہنے کا ریزن ہے بارش. اسی طرح قرآن میں ان لوگوں کی زندگی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں. جو ہم لوگوں کے لیے اگر قرآن کے جیسا نہیں چلیں گے تو ہمارے لیے بھی زندگی نہیں ہے. تو اصل زندگی ایمان والوں کی کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن میں ان لوگوں کی زندگی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کی زندگی ایمان کی وجہ سے ہی ہے. صحیح بات ہے نا کہ اگر ہم ایمان پر نہیں ہوں گے تو آخرت میں جو زندگی ملے گی، زندہ تو ہر کوئی رہے گا لیکن وہ موت سے بدتر ہوگا جو جہنم میں ہے. کیونکہ یہاں بہت بڑی مصیبت تکلیف آ جائے تو لوگ اس کے اوپر سیٹسفائی رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر ہی جائیں گے نا. تو چلو ٹھیک ہے، سب ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے، اس پہ صبر کر لیتا ہے کہ مر جائیں گے.
آخرت میں مریں گے بھی نہیں، روز کا روز عذاب، کتنے کتنے عذاب سنے ہوئے نا کہ کسی کے سر پہ ہتھوڑا مارا جا رہا، چکنا چور ہو جائے گا سر، اور پھر وہ بن جائے گا، پھر سے دوبارہ اس کو تکلیف پہنچے گی، پھر سے مارا جائے گا، تو جو جل رہا ہے وہ بھی سب، یہاں تک کہ قرآن میں آیتیں آتی دل تک جلنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جلن محسوس ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے ایمان کی ہی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں، اپنے بچوں کو بھی یہی دعا دیا کریں، آنے والی ضروریت کے لیے بھی یہی دعا کیا کریں کہ آم، ایمان کے اعلیٰ درجے پر رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، آمین یا رب۔ تو ایمان کبھی بھی جو ہے وہ گڑبڑائے نہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے والا اگر ہوگا، لا الہ الا اللہ والا بندہ اگر شخص ہے وہ، تو اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ کی بہت فضیلت ہے، حدیثوں میں آتا ہے جب آپ توحید پڑھیں گے، یعنی عقیدے کا کلاس کبھی اگر آپ اٹینڈ کریں تو اس میں پھر اس کی فضیلت جتنے قرآن اور حدیثوں سے ہیں وہ ملا کے بتائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں اتنا اطمینان دلایا گیا ہے کہ بس کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ بالآخر اس کی فضیلت سے جنت میں جائے گا، اس کی فضیلت سے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اگر اس سے گناہ نہیں معاف ہوئے تو وہ جہنم میں اپنی سزا کاٹے گا اور آخر میں جنت ہی چلا جائے گا، کیونکہ وہ کلمہ والا تھا۔ تو کلمہ پڑھنے والے سے کیا مطلب ہے، یہ ٹاپک الگ سا ہے، لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ کلیئر کر دیں، کیونکہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہے بس، اور اپنی مرضی کی، دو مائک کھلے ہوئے ہیں نازیہ اور چلیں میں بند کر دیا، مائک کا خیال رکھیں۔ تو ابھی میم اوکے، تو کلمہ پڑھنا صرف آپ دیکھیں مرتے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وغیرہ ان سب کو بھی کہا جا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ صرف کلمہ پڑھ لو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے نا ان سے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کر دیں گے، کیونکہ مشرک و کافر کے لیے کیا دعا کی جا سکتی، کچھ بھی نہیں، تو مرنے کے بعد زندگی میں تو کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والا بنا دے، آپ کے کوئی دوست، کوئی جاننے والے، کوئی پڑوسی اس طرح کے ہوں تو ان کے لیے آپ دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا کر دیں۔ تو انہوں نے کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ تو جتنے پچھلے ہیں ہمیں سب چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں بھی ویسے ہی ایمان رکھنا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو ہمیں ہر چیز پہ اللہ پہ ہی توکل کرنا ہے، ہر چیز پہ اللہ کی ہی طرف رجوع کرنا ہے، میرے سارے سجدے، ساری دعائیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سے مانگنا ہے ہمیں۔ توحید بہت آسان ہے، کیا ہے کہ جو چیز آپ کو ملی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملی ہے، وہ ہوتی ہے ربوبیت، یعنی کہ رب اور کوئی نہیں ہے، کہ ہمارے دادا پراپرٹی چھوڑ گئے تھے یا ہماری جاب سے ہم کھا پی رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ان سبب ہیں، ریزنز ہیں جو اللہ نے بنا کے ہمیں دیے ہیں، ٹھیک ہے، ریزنز کے اوپر نہیں، ہمیں سبب کے اوپر ہمیں ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے کہ اگر ہم چوری نہیں کریں گے یا جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری جاب چلی جائے گی، جاب دینے والا کون تھا، اللہ، تو یہ چیز جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، پھر جو چیزیں ہماری جانی ہیں، یعنی کہ ہمارا سجدہ، ہمارا دعا، ہمارا ڈر، ہمارا توکل، یعنی ہمارا جتنا بھی ایمان ہے، ساری کی ساری چیزیں کسی اور پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈ ہوں، ہم کسی، اللہ نہ کرے لوگ کسی تاگے پہ، کسی پیڑ پہ، کسی پانی پہ، ایسی ایسی چیزوں پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ اس کے تھرو ہمیں شفا مل رہی ہے، شافی تو صرف اللہ، تو جو آپ کریں وہ سارا کے سارا اللہ کے لیے ہو، اور جو آیا ہوا ہے وہ بھی سارا کے سارا اللہ کے لیے۔ جی نازیہ۔ میم ایک بات آپ سے معلوم کرنا چاہ رہے تھے میم، ہاں کیا جو زندگی میں ایک پتا بھی جو ہل رہا ہوتا ہے، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا، یا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ میرے کہنے سے ہو گیا یہ کام، تو کیا میم وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، صرف ہم ذریعہ بنتے ہیں بولنے کا؟ جی، یہی بتایا ہم نے نا کہ وہ اللہ نے اس کو، آپ دیکھیں اس طرح سے اس کی مثال سمجھیں کہ کسی کام والی کے ہاتھ کسی نے آپ نے اپنی دوست کو کام والی کے ہاتھ اچھی سی کوئی ڈش بھیجائی، کوئی اور گفٹ بھیجایا بڑا سا کچھ، اور جو آپ کی دوست تھی وہ اس کام والی کے گن گانے لگے کہ تم کتنی اچھی ہو، تم میرے لیے یہ لے کے آئی ہو، تم نے یہ کر دیا، آپ کس کو فون کر کے تھینک یو کہیں گی، اس کام والی کا یا جس فرینڈ نے آپ کو بھیجا ہے وہ؟ جی میم، فرینڈ ہاں کو بولیں گے۔ صحیح، لیکن دنیا میں ہم لوگ کتنے بیوقوفیاں اس میں تو دیکھیں عقل مندی چل رہی ہوتی ہے، اب جب سب پتہ ہے کہ ربوبیت پوری ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی، پتہ تک نہیں ہلتا،
تو اس بندے نے جو میرا کام کیا نا، اس کے دل میں کس نے ڈال دیا؟ میرے رب نے، ورنہ وہ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو اس سے بہت اطمینان مل جاتا ہے نذیرہ آپ صحیح کہ کہہ رہی ہیں. کہ جتنی چیزیں ہیں آپ اس کا شکر ضرور ادا کریں، کیونکہ جو بندے کا شکر نہیں کرنے والا ہے انسان، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. آپ اس کو بہت تھینک یو کریں کہ تم نے میرے لیے یہ کر دیا، لیکن دل اس بندے سے نہیں جڑ جانا چاہیے کہ دوبارہ کوئی مصیبت آئے گی تو میں اسی کے پاس جاؤں. دل آپ کا اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہیے. آپ بعد میں اپنے الگ سے اللہ کے آگے سجدے کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے میرے لیے یہ کام کروا دیا، اس کو بھیج دیا آپ نے. بھیجنے والے بھی اللہ تھے، دینے والے اس کو بھی جو اللہ نے دیا. تو وہ یہ بہت ہی ایزی آپ دیکھیں سمجھ میں آ گیا کہ کام والی والا مثال. صحیح. جی میں جزاک اللہ خیر. انتم فجزاکم اللہ خیر. یہ عقیدہ اگر ہمارا صحیح ہوگا نا تو ہم لوگ ہوں گے لا الہ الا اللہ پر، ورنہ زبانی کہنے والے جو ہیں وہ کلمے پر بھی نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کلمہ گو مشرک، یعنی کہ شرک کرنے والے زبانی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور وہ مزاروں کے آگے بھی جھکے بیٹھے ہیں اور اس سے بھی ڈر رہے ہیں، اس سے بھی ڈر رہے ہیں. اور جبکہ ڈرنا کی محبت بھی ہو تو صرف اللہ کے اوپر کسی سے بھی محبت نہ ہو. نبی اس کے نیچے آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے بعد ہے والدین بچے. لیکن ابھی اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ناپے تولے تو ہم لوگ کے لیے کبھی بچوں کی محبت زیادہ نکل جائے گی، کبھی والدین کی محبت زیادہ نکل جائے گی، کبھی شوہر، کبھی بیوی، جبکہ اس کے حقدار صرف اللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب آپ دیکھیں جب جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو کیا وہ روڈ ہوگا ہر ایک سے کہ میں تم سے محبت نہیں. اللہ کی محبت جب آتی ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری میں ہی آتا ہے کہ تمہیں شوہر کو اس طرح سے کرنا ہے، تمہیں بچوں کے امانتیں ہیں ان کو اس طرح سے پالنا ہے، ان کو یہ محبتیں دینی، اسی کے انڈر یہ محبتیں آتی ہیں. چلیں تو یہ ہو گیا ہم لوگوں کا کلمہ کا. اس کے یہی جو پرابلم آ رہی تھی منافق میں، ان لوگوں کے اندر یہ پکے سچے نہیں ہوئے تھے. تو انشاءاللہ اپنے دلوں کو اس موڑ پر لے کے آنا ہے اور خوب دعا کرنی ہے. تو بارش سے مراد اسلام ہے، قرآن بتایا گیا اور کیا بتایا گیا، دین بتایا گیا. جتنے بھی وہی جو نازل ہو رہی تھی آسمان سے ہی وہی نازل ہوتی ہے نا، تو بارش بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے. اسی لیے پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اوپر سے نازل ہونے والی چیز. ظلمات دیکھا تھا نا، رات کے اندھیرے، بادلوں کے اندھیرے، بارش کا اندھیرا. آیت اور اس سے پھر کیا ہے، یہ جو اندھیرے ہیں اس سے کیا ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو آیتیں ایسی ہیں متشابہات، جو سمجھ میں نہیں آنے والی اور مشکل پڑھنے والی چیزیں. ٹھیک ہے. تو بارش جو ہے وہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بارش ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. تو اسی طرح قرآن میں بھی ہمارے لیے کوئی احکام جو ہیں وہ بہت ہمیں ایزی اور آسان لگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں مشکل سے محنت کر کے ان کے اوپر عمل لانا ہوتا ہے. تو یہ اس کی مثال ہے. اندھیروں کی جو مثال ہے وہ کفر کی مثال ہے. رعد اور برق جو تھا، بجلی اور یہ تھا، یہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، نیچے تک بھی پڑھ لیا تھا، اس میں کریکشن بھی ہو چکا ہے. یہی بات ہے اس میں کہ رعد جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت ہے جو اسلام کی راہ میں چلنے پر آتی ہیں. برق جو تھی وہ بجلی کی طرح تھی. اس میں آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ کامیابیاں یعنی کہ بجلی میں تھوڑی بہت روشنی جو ملتی ہے، جب بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ اگر 2-3 دفعہ بجلی چمک جائے تو آپ کو دکھ جاتا ہے کہ اچھا جی ہم لوگ ادھر پہ جا رہے تھے، یہ راستہ ہے، تھوڑا دکھ جاتا ہے. صحیح. یہ والی جو قول تھا ابن القیم کا رحمہ اللہ، یہ بھی ہم لوگ نے پڑھا تھا. اس میں سے کوئی کریکشن آپ لوگوں کا باقی تو نہیں رہ گیا. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. صواعق صاعقہ کی جمع ہے. یہ بجلی کے ایسے کڑاکے ہیں جس پہ گر جائیں اسے ہلاک کر دیتے ہیں. کڑاکے والی بجلیوں سے کیا مراد ہے آپ لوگوں کو؟ اس کا خالی ایک جو آپ کی تفسیر ورڈ ٹو ورڈ لکھنے والا ہے نا، اس میں اس چیز سے کیا مراد ہے کہ جو بارش نازل ہوئی وہ قرآن اور اسلام مراد ہے، ایسا ایسا بھی لکھ لیں گے تو بہت ایزی آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گا. تو جو یہاں پر کیا ہے، جہاد یا مشکل جو بھی ہیں، جہاد ابھی ہم لوگوں کے لیے تو عام حکم نہیں آ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے لیے کیا لکھیں گے؟ منافقین ایسے احکام جو مشکل پڑتے ہوں، ایسے حکم جو مشکل پڑتے ہوں. اس میں جو پوائنٹس تھے
موت کے ڈر سے انگلیاں کانوں میں ڈالنا، آواز کی شدت کی بنا پر صرف عملی کی بجائے اصابع ڈالنا، انامل کی بجائے اصابع ڈالنا. اوکے، اس کو آواز کی شدت کی وجہ سے صرف اوکے، اس میں اگر ہم لوگ یہ کر لیں کہ آواز کی یہی لکھا ہوا ہے، موت کے ڈر سے انگلیاں کانوں میں ڈالنا. یہ والا پوائنٹ ہٹا لیجیے، سیم میننگ نکل رہی ہے کہ اصابع انگلیوں کو ہی کہتے ہیں نا. عمل ہو سکتا ہے کہ عمل کرنے کے بجائے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں آواز کی شدت کی بنا پر. عوامر ہوگا جی، یہی کیجیے پوائنٹ نمبر 2 کو، کہ حکم ماننے کے بجائے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا. کہ قرآن میں جو مشکل حکم آ رہے ہوتے ہیں وہ کرنے کے بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا. منافق کا قرآن سنتے وقت انگلیاں کانوں میں ڈالنا، یہ بھی حدیث سے پتہ ہے کہ ایسا کرتے تھے نا لوگ، کہتے تھے مکہ کے کافر اور مشرکین کہ سنو ہی نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لو، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ سن لیتے تھے تو وہ حق کو پہچان لیتے تھے. تو پھر ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ایسی بات بتا رہے ہوتے تھے بازار وغیرہ میں یا کہیں پر بھی، تو کہتے تھے شور کرنے لگو، آواز ہی نہ جائے کانوں میں، شور مچانے لگتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، ایسا کرنے شروع ہو گئے تھے. تو اساتذہ کیا یہ ہم بھی آواز کی اساتذہ یہ اتنا لکھنے کے بعد لکھیں گے آواز کی شدت کی بنا پر. بنا پر صرف عمل نہ کرنے کے بجائے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، یعنی کہ اب جب اللہ کی طرف سے کوئی ہمیں حکم ملا تو اس پر صرف اور صرف ہمیں عمل ہی کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا ہے کہ عورت کو ہی ایسا کیوں کرنا ہے، آدمی کو ہی ایسا کیوں کرنا ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، سیدھے عمل شروع کر دینا ہے. تو ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس کے بجائے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. چلیں اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں ہم لوگ. کیا کئی سارے ایسے الفاظ آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے سنے ہیں کہ نہیں، کہ جب اگر کلاس کریں گے تو اس میں ہمیں باتیں پتہ چل جائیں گی، پھر ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے ہم کلاس ہی نہیں کرتے. یہ لٹرلی لوگوں کے منہ سے کہے ہوئے سنے ہوئے کہ جتنا سنیں گے اتنا ہمیں کرنا پڑے گا. تو اور کس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جاؤ ایسی زندگی گزارو اور پھر جنت پہنچ جاؤ گے. اور پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے اس کو دیکھا تھا نا کہ یہ بالکل بہت کم وقت ہے جو دنیا کے لیے ہے. صحیح، جیسے کہ کوئی بچہ ایگزام دے رہا ہو اور اسی میں کہے کہ مجھے پارٹیز کرنی ہے، مجھے گھومنا ہے، مجھے سارے پیرنٹس سبھی بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 15 ڈیز کے ایگزام ہے، ذرا سا سکون سے نکال لیں، اپنے مقصد کے اوپر رہیں، مقصد سے ہٹے تو پھر فیل ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی بہت ہی جب یہ اصل میں یہ ہمیں بہت ریلیکس کرتی ہے، اس لیے بھی ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے، یہاں کچھ چھوٹا بھی جا رہا ہے تو یہاں کرنا ہی نہیں ہے. صحیح، ہمارے تو آخرت میں تو کئی چیزوں پہ رکنے، ٹھہرنے، صبر کرنے پر جو ہے وہ ہمیں اس سے بہت زیادہ ہیلپ مل جا رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم بار بار یہ یاد دلاتے ہیں. تو یہ منافق ہونے کی نشانی ہے کہ ہم قرآن نہ سنیں یا اس کے کلاسز نہ جوائن کریں. مشکلیں تو آئیں گی ہی، شیطان بھی وسوسے ڈالے گا، اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں آئیں گی کہ دیکھیں گے واقعی سچی ہے کہ قرآن کے کلاسز سے واقعی کرنے تھے یا فری تھی بیٹھی تھی تو جوائن کر لیا، اب تھوڑا مشکل آ رہی ہے تو اب مسوک ہو گیا ہے تو اب چھوڑ دے گی. مسوک سے بالکل پریشان نہیں ہوئیے. کچھ آیتیں اگر بیچ کی رہی بھی جا رہی ہیں، آپ کبھی دوبارہ زندگی میں ریپیٹ کریں گی یا آپ کو کبھی زندگی میں موقع مل گیا، ریکارڈڈ ہے سب چیزیں، آپ اس کو کبھی پلے کر کے سن لیں تو آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. تو مس ورک، ٹیسٹ نہیں دے پانا، کام زیادہ ہونا، یہ ساری چیزیں بالکل سائڈ رکھیے گا. کلاس چھوڑنے کا کبھی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ ارادہ نہیں کریں گے. میرا مقصد میرے کلاس سے نہیں ہے، آپ کا یہ چھوٹ رہا ہے تو آپ کہیں اور لگا لیں اگر آپ کو اس طرح کا ملا ہے. یعنی پڑھائی ہماری چلتی رہنی چاہیے اور صرف کتابوں سے نہیں ہو سکے گا. ضروری ہے کہ جس نے یہ پورا سمجھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا سمجھائے. صحیح. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ڈرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو، ہاں یہ بھی انہوں نے پڑھا تھا نا کہ کس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی پول نہ کھل جائے. اور ہمیں کیا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ بھی پتہ چل گیا، اب یہ بھی کرنا ہے، اب یہ. آپ امید کریں، دعا کریں، خوب اللہ کے آگے گر گڑائیں، اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے، گھر والوں کے بیچ رہ کے میں کیسے کر سکوں،
میں اکیلے کروں گی. تو آپ دیکھیں اللہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ پورے گھر کا دل بدل سکتے ہیں، یا آپ کے لیے کوئی اور راستے نکال دیں گے. مانگے تو اس سے تو مانگے جس کے پاس ہر چیز کا راستہ ہے. واللہ محیط بالکافرین. ان کی یہ احتیاطی اس میں تدابیر. حدیث میں تھوڑی سی کریکشن ہے، اس میں اچھا چلو پڑھ نبی لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال لکھا ہوا ہے کلام کو. ہاں کلام کروا دیا تھا ہم نے، سے کلام کروا دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ڈرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے. وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کچھ نازل نہ ہو جائے، یا ان کا کوئی ایسا تذکرہ ذکر کو کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا ذکر نہ کر دیا جائے جس کی بنا پر ان کو قتل کر دیا جائے. کہیں ان لوگ ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جائے کہ یہ ہے چور، یہ ہے وہ، اس طرح کا بھی ڈرتے تھے. ہمارے پاس کیا ڈر ہے کہ ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا. ہمیں تو اسی میں نجات ہے انشاءاللہ. ہم سیکھ ہی اسی لیے رہے ہیں. آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ جب بھی آپ کو کچھ اس طرح کا پتہ چلے گا تو ہم پوری اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ ہم عمل کر سکیں. واللہ محیط بالکافرین. ان کی یہ احتیاطی تدابیر، یعنی احتیاط یہ فوراً کی احتیاط ہوتی نا، انسان ڈر گیا کان بند کر لے. تو جو ان کی یہ اس طرح کی تدابیر مانے ہوتی ہیں، طریقے یا کام، تو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی. اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں، اللہ محیط بالکافرین، احاطہ کیے ہوئے ہیں. محیط، کافروں کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں. یہاں چلیں ان کو وقت بھی مل رہا ہے، کافر اپنی مستی میں، اپنے گناہوں میں جو ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ظالم سمجھ رہا ہے کہ میں کنٹرول کرے لے رہا ہوں، میں نے اس کا یہ چھین لیا. اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی تھی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہیں. یہیں چاہیں تو فوراً پکڑ آ جائے، اور یہاں اگر اللہ نے ڈھیل بھی دی ہوئی ہے سزا کے طور پر، اسے جس کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کے تو درجات بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ظلم کر رہا ہے وہ بالآخر پکڑا ہی جائے گا. صحیح. تو یہاں نہیں تو پھر یہاں سزا بھی آ سکتی ہے، یہاں نہیں آئی تو آخرت میں تو سزا مل کے ہی رہے گی. تو آپ کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی ایسی اگر کہیں کوئی ایسی پریشانی دکھتی ہے کہ میرا حق ہے اور یہ حق مارا جا رہا ہے، تو یہ بات بھی ہمیں بہت مطمئن کرتی ہے کہ اچھا ہے کہ ہمیں دنیا میں نہیں ملا، کیونکہ جو آخرت میں ملے گا اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی. ہاں اس بات سے ضرور ڈر لگتا ہے کہ جو سامنے والا ظلم کر رہا ہے نا، وہ بھی پکڑا جائے گا. اللہ نہ کرے وہ ہمارا کوئی سگا ہو، کوئی وہ ہو، تو اس بات سے ضرور دکھ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو عقل دے دے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا مارا، لیکن مومن جو ہے وہ اسی کے لیے افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیا بنے گا. ہم تو آج بھی اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم تو آج بھی سانس لے رہے ہیں، چلیں تھوڑی تکلیف ہی صحیح، لیکن اللہ کی عبادت میں اللہ کے پاس درجات تو بلند ہو رہے ہیں. سامنے والا ظلم کرنے والا نا، وہ زیادہ بیچارہ ہوتا ہے. ظالم جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے نظر سے کیا ہم لوگ کسے دیکھتے ہیں کہ ارے یہ بیچاری، اس کا تو یہ بھی لے لیا، اس کا تو وہ بھی حق نہیں دیا، اس کا یہ بھی کر دیا وغیرہ نا. لیکن اب ہمارا نظریہ کا ہو کہ ہم اچھے ہیں اور جس نے لیا ہے وہ ہے بیچارہ. میم تو کیا اگر کوئی ہمارا حق مار رہا ہو تو کیا ہم لوگ اس پہ آواز بھی نہیں اٹھائے؟ نہیں، آپ کو کہنا چاہیے. آپ کہنا تو چاہیے ہی، کیونکہ وہ بیچارہ پھنس رہا ہے نا. تو آپ کو اسے بتانا چاہیے کہ یہ چیز ہے، اگر یہیں دے لو تو زیادہ آسانی ہو. اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی کہا گیا ہے. لیکن یہ بھی حدیثیں آئی ہیں کہ اگر آپ کا معلوم ہے کہ آپ لے سکتی ہیں اور چھوڑ دیا، تو اس کے بدلے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے سپریشن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ لڑائیاں ہو جائیں وغیرہ. ہدایت کی مثال بارش کی طرح ہے. تھوڑا سا صحیح کیجیے. مومن کے لیے قرآن باعث اطمینان اور منافق کے لیے اندھیرے کا ریزن ہے. ہمیں جب پتہ چلتا ہے نا، تو ہمیں ایمان والوں کو کیا ہوتا ہے کہ یہ میرے حق میں اللہ نے بہتری کی ہے. کیونکہ ہم جب والدین کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، پیرنٹس نے کہا ہے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہی کر رہے ہوں گے، ٹیچر نے کہا ہے تو یہ ہمارے لیے بھلائی چاہ رہی ہوں گی. تو اللہ نے جب کوئی چیز ہمارے لیے نازل کی ہے، تو جب ہم انہیں رب مانتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ میرے لیے ظلم ہے یا یہ میرے اوپر مشکل ہے. ٹھیک. کیونکہ یہی میرے لیے دنیا میں بھی خیر ہے. سائنس بھی بتاتی جا رہی ہے کہ ہاں روزے اچھے ہیں اور یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے. باقی اگر نہ بھی بتائے ہمیں، بس میرے رب نے نازل کیا ہے، مومن کے لیے خیر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف سارے انسانوں کی، ابھی آگے یا یہ ناس شروع ہو جائے گا نا،
سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بچھڑا گھر لوٹ آئے تو خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کسی احکام کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور جو منافق ہیں ان کے لیے یہ اندھیرے ہیں۔ صحیح بات ہے نا، آج تک ہمارے دلوں میں اس طرح کی بات ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس طرح سے ماننا ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔ ہمیں لگتا تھا ارے دین میں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، مشکل ہے، کیونکہ یہی دکھایا ہی جا رہا ہے۔ اور جب آپ اس کا پلٹ دیکھیں گی تو دنیا میں ہمیں کوئی چیز نہیں بھی سمجھ آ رہی ہو، آخرت میں تو مل کے ہی رہے گا۔ اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ بندے کے یقین کے حساب سے ہوتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ میرے بندے نے میرے اوپر یہ یقین کیا تھا اور میں اس کے اپوزٹ، تو آپ اتنا یقین رکھ کے جب اللہ کے سامنے جائیں گی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پھر ہم خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ منافق کو قرآن سننے کے باوجود سمجھ نہ آنا، ہاں یہ بھی ایک منافق ہونے کی نشانیوں میں سے، اللہ نہ کرے کہ ایک دیکھیں ریزن ہے، آج تک ہمارے پاس بھی ایسے چلا آ رہا تھا، تو اب اللہ کا کرم ہے شروع کیا ہے، کئی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور جس طرح سے آپ لوگ یاد کرتے چل رہے ہیں ورڈ ٹو ورڈ اور ٹرانسلیشن، اسی کے اوپر زور رکھیں، کیونکہ تفسیر تو آپ دیکھیں پڑھ کے دیکھ کے سمجھ میں آ رہی ہے، اگر کسی نے ورڈ ٹو ورڈ اور ٹرانسلیشن یاد کر لیا وہ جیت گیا، ٹھیک۔ حفظ بھی اسی نظریے سے ہم لوگوں نے شروع کیا، انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں کلاسز حفظ کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں کافی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت طاقت عطا کرے اور اس کی برکت ان کے گھروں میں نازل کرے، اور حفظ کا جو بھی آئے ہیں اپنے اوپر نہیں رکھ کے، تفسیر کی بھی وہی نا کہ اللہ قادر ہے اس کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جو ہے وہ یہ کروا لیں گے، مشکلیں آئیں گی، چیکنگ ہوگی، آپ بھول جائیں گی، کوئی بات نہیں، ریویژن میں ڈالیے گا، لیکن آگے بڑھتے جانا ہے، ٹھیک۔ قرآن یہ پارٹ بھی لکھیے کہ ہمیں اب دیکھیں اور بھی نہیں ہم چھوڑیں گے تفسیر کی کلاسز سے، کیونکہ یہ نفاق ہے کہ ہم قرآن عربی میں پڑھا جا رہا ہو اور ہمیں سمجھ میں نہ آتا ہو۔ قرآن کی آیت سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور منافق کے میں کا رجز راجس نہیں رجز، یہ بھی قرآن کا ورڈ آئے گا، رجز مانے اس کا بھی ایسے رکھیے، ورڈ آئے گا تو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے، ان کے نفاق میں ہی، ان کی برائیوں میں ہی یہ ورڈ ہے، را جیم رجز، سین کر لیجیے ابھی فی الحال، رجزم ہے، رج را جیم زا، رجز ہے جی، زا آئے گا، قرآن میں ورڈ ہے یہ، انشاءاللہ تب کلیئر ہوگا۔ منافق کا احکامات استاذہ سے یہ ڈرنا، راجز لکھا ہوا ہے تو نہیں رجز، اس کو رجز آئی کیجیے، کریں، را جیم اور زا کر دیجیے، رجز۔ ایک حدیث یہاں پر تھی، چلے یہ والے پارٹ پڑھ لیں پھر ہم اپنی ایک حدیث پڑھیں گے، پوائنٹ سے والے پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ قرآن ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، اور ان کا اسی طرح ان کی تکلیفیں بڑھتی ہیں کہ یہ ایسا کیوں آیا، ان کی برائی بڑھتی ہے منافق کی، تو منافق احکام سے ڈرتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ڈریں گے نہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ اطمینان رکھیں گے کہ یہ میرے لیے خیر کا ہے۔ جہاد کی آیت ان کے لیے بجلی بن کر گرتی ہے، جہاد کی یا اور بھی، اب ہم اپنے لیے سن لیں، ہمارے لیے کیا جہاد ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑنا بھی جو ہے وہ ایک جہاد کا پارٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے دنوں سے ہم کوئی ایسا پیسہ کہیں سے لے رہے ہوں جو کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ نہیں یہ تو ان کا حق تھا، یا انٹرسٹ یا اور بھی کوئی، اب ہمیں اسے چھوڑنا ہے، قرآن میں آیا اس کو نہیں لینا ہے، اب ہمیں اسے چھوڑنا ہے، تو ہمارے لیے بجلی بن کے گرے گی نا، تو بجلی کی طرح آپ اس میں دیکھیں، بجلی میں جو چمک تھی آپ وہ دیکھیں کہ آپ کو روشنی مل گئی کہ یہ نہیں کرنا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ بجلی کی چمک کا کیا حساب ہوگا کہ مشکل آئے گی، لیکن ہم پھر اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس میں ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز کا حکم بھی اسی طرح بجلی بن کر گرتا ہے، 5 وقت کی نماز، فجر میں اٹھنا ہے، عشاء پڑھ کے سونا ہے، تو سب سے زیادہ تو فجر آج کل مصیبت بنی ہوئی ہے، کیونکہ رات میں جلدی سونے کا رواج تو موسٹلی سبھی گھروں سے ختم ہو گیا، تو جب لیٹ سوئیں گے تو آنکھ نہیں کھلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کے بعد اگر کوئی کام نہ ہو، ایکسٹرا کام نہیں کرنا پسند کرتے تھے وہ، کہ کوئی ایکسٹرا کام نہ رکھا جائے، اور عشاء کے بعد جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں فجر سے پہلے پھر تہجد میں بھی اٹھنے کی عادت اگر ہو جائے، وہ وقت سب سے زیادہ حفظ کرنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، اور
سب سے سکون کا اور سب سے زیادہ دماغ چل رہا ہوتا ہے اس وقت. وہ کب چل رہا ہوگا؟ جب ہم 2 بجے سو کے 3 بجے اٹھ گئے ہوں گے. جب نہیں، جب آپ عشاء پڑھ کے جلدی کھانا کھا کے سو گئے ہوں. ٹھیک. منافق کا روزے اور زکوٰۃ پر اعتراض کرنا. اوکے، یہاں پہ ایک حدیث پہلے ہم پڑھ لیں کیونکہ یہی پوائنٹ اس میں بھی آئیں گے. تھوڑا سا پیچھے ہو گئے ہم اپنے لیکچر سے اور اس سے. منافق کا بارش کے فائدے کے بجائے نقصانات سے ڈرنا کا دیکھنا. اوکے، ابھی یہاں پہ رکیے. ہم ایک حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. صحیح بخاری کی روایت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کے بھیجا اس کی مثال تیز بارش کی. یہ ایک حدیث بھی ہے. یہاں پہ قرآن کی آیت ملی اور حدیث بھی ہے اسی طرح کی کہ تیز بارش کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جو زمین پہ برستی ہے وہ تیز بارش. صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتا ہے. اب اس کو مثال کو سمجھیں کہ جو صاف اور بہترین دل ہوتے ہیں وہ اللہ کی وحی کو ویسے ہی ویسے لے لیتے ہیں، پانی کو جذب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا نکلتا ہے اس میں؟ آپ دیکھیں ہریالی ہو جاتی ہے، پیڑ پودے سب نکل آتے ہیں. صحیح. جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے. ان کے اندر تو نہیں جا رہا ہوتا ہے، خود تو عمل وغیرہ پہ نہیں اتر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہاں علم جو ہے وہ آ گیا ہوتا ہے. یعنی سخت زمین جو ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، پھر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. صحیح. اب خود اگر عمل نہ کر رہا ہو تو دوسروں کو بتا رہا ہو، دوسرا آپ کو فائدہ اٹھا رہا ہو. لوگ خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی اس سے سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کری جاتی ہے. کچھ بارش ایسی جگہ پہ پڑتی ہے جو صاف اور چٹیل میدان تھی، نہ وہ پانی کو روکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ہریالی وغیرہ اگا پاتی ہے. یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو اللہ نے مجھے علم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے کر بھیجا ہے، اس سے فائدہ ہوا. اس نے خود سیکھا اور اوروں کو بھی سکھایا. اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے کوئی سر تک نہ اٹھایا، اللہ کی ہدایت کو قبول نہ اللہ کی عبادت کو قبول کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں. یہ ہے. تو اس مثال کی بڑی اچھی جو یہاں پر مثال آئی ہے نا، اس حدیث سے کافی واضح ہو گیا. صحیح کہ دین کی آیتوں کو لینا ہے، اپنے اندر جذب کر لینا ہے، پھر اس سے دنیا میں بھی ہریالی ہوگی، آخرت میں بھی ہریالی ہوگی. یہی پوائنٹ جو بھی ہم لوگ نے پڑھے یہاں سے، یہ ہم اپنے لیکچر سے پڑھ رہے ہیں. مومن کے لیے قرآن باعث اطمینان ہے، منافق کے لیے اندھیروں کا باعث ہے. منافق اس کو سمجھ نہیں پاتے جبکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ منافق کے رزق میں. اوکے، یہیں سے بھی پڑھتے ہیں. تو جب اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں کہ بارش یہ وہ یعنی مشکل آیات جب آتی ہیں تو وہ ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ بارش جب ہو رہی ہو تو وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ارے میرا کام رک گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بارش موسم کو بھی ٹھنڈا کر دے گی. بارش سے جو پانی ہے وہی بعد میں جا کے ہماری زندگی کے لیے چاہیے ہو رہا ہوتا ہے. تو مومن بھی خیر کی طرف نظر رکھ رہا ہوتا ہے. وقتی طور پر یہ سب ہو رہا ہے، پھر اس کا ایمان کیا ہوتا ہے کہ ایک دن بادل بھی ہٹ جائیں گے، کہ جب بارش ختم ہوگی تو بادل بھی چھٹ جائیں گے، اندھیرا بھی چلا جائے گا، بجلی کی چمک بھی ختم ہو جائے گی، سب کچھ پھر صاف صاف دکھائی دینے لگے گا اور نیلا آسمان بھی نظر آئے گا، زمین بھی ہری بھری ہو جائے گی. صحیح. یہ ساری آگے کی فکر نظر جو ہوتی ہے وہ مومن کی چل رہی ہوتی ہے. تو منافق کا ابھی یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں بارش کے فائدے کے بجائے نقصان کو دیکھنا. مومن کا بارش بجلی کڑک کے پس پردہ اس کو آپ لیجیے. اس کے علاوہ مومن کا بارش بجلی کڑک کے علاوہ موجودہ خیر پر نظر رکھنا. صحیح. ہمیں آگے تک اس کے پر کیا دنیا میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر ہم دین پر چلیں گے؟ بہت فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. آپ
آپ جب چلیں، جب ہم داخل ہوتے ہیں اس میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سے ایسے ہمیں اپنی طرف سے ہوتا ہے کہ ارے ان سے کیسے بچیں گے، ان سے کیسے روکیں گے. جب ہم دین پر چل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں اللہ راستے نکال دیتے ہیں. تو ہم بارش جو ہے وہ اس کو صرف یہیں اس کی خیر کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جو اللہ کی طرف سے جتنے بھی کام آئیں گے اس کو ہم خیر کے لیے دیکھیں گے. پارٹ نمبر 19 الحمدللہ اچھے سے کلیئر ہو گئی، سب کو سمجھ میں آ گئی. کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ 20 پہ چلیں. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے. نگاہوں کو اچک لے جانا یعنی نگاہیں لے جانا، اردو میں اچک لے جانا لکھا ہوتا ہے، تو وہی ہم نے بھی یہاں پہ رہنے دیا. تو ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے. جب بھی یہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت یعنی سننا اور ان کی بصارت مانے دیکھنا، ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جائے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں. اوکے، تو کیا پارٹ ہے کہ جب معاملہ ذرا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی والا جو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں وہی ہے یہاں پہ، اس میں اتنا مشکل نہیں ہوگا، جلدی ہم لوگ آگے بڑھ جائیں گے. مصائب مصیبت کی جمع ہے. جب معاملہ ذرا آسان ہو جاتا ہے اور مصائب چھٹ جاتے ہیں یعنی مصیبتیں چلی جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں یعنی بڑھتے ہیں. اور جب کوئی سخت احکام نازل ہوتا ہے تو وہیں چٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ چپک کر کہہ لیں آپ، یا کہ اب آگے نہیں بڑھیں گے، وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے یعنی ان کی نگاہ بالکل چلی جائے. قریب ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کو اچک لے یعنی جلدی سے انہیں لے جائے، تو وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں. یہ اس لیے کہ بجلی طاقتور ہے جبکہ ان کی آنکھیں کمزور. ٹھیک. تو ایسا پاسبل ہے کہ اتنی تیز بجلی ہوتی ہے کہ آنکھیں جو ہے وہ خراب ہو جائیں. تو یہاں پہ کیا بتایا، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے یعنی ان کی نگاہ بالکل چلی جائے. یہ مطلب ہے بالکل اندھے ہو جائیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی تکلیف کو بھی بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں. چھوٹے جیسے جو بھی احکام ہو اس کو بہت بڑا مصیبت بنا کے سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ منافق کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے. تو ایمان والے کمزور نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم جو ہیں وہ ہمارے خیر کے لیے ہیں. تو ہمیں خود بھی معلوم ہے دنیا میں بھی کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے اپنے اس کے لیے ہے. کہ ہمیں خود معلوم ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان ہو اسے معلوم ہے کہ اس طرح سے رہنا ہے، ماں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ ایسے رہنا ہے. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی اور عورت کے ساتھ اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے اس کا، تو یہ دنیا کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی دین کے احکام ہیں وہ ہمارے لیے خیر کے لیے ہی ہیں. ہمیں اسے اپنے لیے کمزوری یا ارے ہم تو آ نہیں جا سکتے اس طرح کا نہیں لینا ہے. ٹھیک. منافق کا چھوٹی سی تکلیف کو بھی انتہائی مصیبت سمجھنا. بارش ہمارے لیے کیسی ہے؟ ہاں، وقتی طور پر تھوڑا کام ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن کیا بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم اس بارش کو جھیل ہی نہیں پاتے ہیں؟ نہیں ہے نا. تو دین بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت نہیں ہے، اس کو ہم ہی نے مصیبت بنایا ہوا ہے. دیکھا نہیں سمجھا بھی ہے تو غلط سلط لوگوں سے سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو ایسے ہے وہ ویسے ہے. کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، یعنی جب بجلی
ان اندھیروں میں ان کے لیے روشنی کرتی ہے تب وہ چڑھ پڑتے ہیں. تو کلما یہاں پہ کیا میننگ لیے ہوئے ہے؟ اوکے جو بھی قوموں تک ورڈ ہے اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. کلما اضاء لہم، اس کو سمجھ لیتے ہیں پہلے. جب یہ بجلی چمکی اور ان کے لیے روشنی ہوئی تو کوئی فائدے کی چیز نظر آئی تو کیا ہوا؟ مشوا فیہ، پھر اسلام میں وہ چڑھ پڑتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور بار بار جب چمک رہی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں اچھا خاصا دکھ رہا ہوتا ہے. تو جو کلما ہے اس کی میننگ دیکھیں آپ، کلما تکرار کے لیے آیا. تکرار کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا بار بار ہونا. تو کلما کا مطلب ہے تکرار. بجلی جب چمکتی ہے تو ایک ہی بار میں کبھی آپ دیکھیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے چمک رہی ہوتی ہے، پھر چمکتی ہے، پھر چمکتی ہے. تو اس لیے تکرار کا یہاں پہ ورڈ دیا گیا ہے. جب کبھی، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی منافق کا حق کی طرف چلنا، صحیح، کہ اپنی مرضی کی آیت اور عمل کرنے والے، یہ پوائنٹ ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے. تو منافق بھی اسی طرح ڈاماڈول ہوتا رہتا ہے، کبھی دین کی طرف آتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے، کبھی کچھ اچھا ملا تو کر لیتا ہے. تو یہ منافقین کی پہچان ہوتی ہے. دین میں پورے داخل نہیں ہوتے، اپنی مرضی کی آیت پر چلتے ہیں جہاں آسانی لگے. تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ پوائنٹ لکھیں، اپنے لیے چیک کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی مرضی کی آیتوں پر چل رہے ہیں اور جو اچھی نہیں لگ رہی ہیں ان کو چھوڑے ہوئے ہیں. جب دین میں کوئی قربانی دینی پڑے موسٹلی تب پیچھے ہٹ جاتے. صحیح، اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. ولو شاء اللہ. اچھا دیکھیں، ایک عورتوں کے لیے ایک پردہ جو ہے وہ مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے، اس میں لوگوں نے اپنے لیے چوز کر رکھا ہے کہ ہم بس اتنے سے پردہ کرتے ہیں، یا ہم جب شادی میں جاتے ہیں جب کر لیتے ہیں، یا ہم شادی میں جاتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں. وہاں پر بھی ہم نے اپنے لیے چوائس بنا رکھی ہے. اور اس میں بھی ڈر بھی کیا لگتا ہے کہ نہیں اگر پردہ کرنے لگیں گے تو ہم ان کے سامنے نہیں آ پائیں گے، وہاں نہیں جا پائیں گے، یہ نہیں کر پائیں گے. تو اللہ کے حکم کو پورا انشاءاللہ ماننے والے بننے کی کوشش کرنی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ظاہری و حسی طور پر، یعنی محسوس کرنے و حسی کریں سے، ظاہری و حسی طور پر ان کی سماعت و بصارت لے لیتے. یعنی ظاہری طور پر بھی ان کی آنکھیں جو دکھ رہی ہوتی ہیں بناوٹ وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ چاہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنکھیں تو بنی رہیں لیکن جو چیزیں ہیں، حق کی بات ہے یا اس کی روشنی وغیرہ، وہ بھی چلی جا سکتی ہے. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتے تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتے، یعنی ان کی ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے کہ یہ تھوڑا سا جو چل رہے ہیں تو اللہ نہ کرے ہمارے لیے بھی اگر سزا آئے کہ پورا ابھی تک نہ دین کو سمجھا ہے. ابھی ہم نے نیت کری ہے نا کہ ہم جتنا پورا سمجھتے جائیں گے اتنا ہم چلتے جائیں گے. تو جتنا ابھی تک آپ لوگوں کو ملتا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کرتے جائیں گے. ابھی تک ہم لوگوں کو کیا ملا؟ عقیدے کی چیز زیادہ ملی نا، کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اسی طرح کا پارٹ ہم لوگوں کو مل رہا ہے کہ ایمان سے ریلیٹڈ سمجھ لیں. تو اس کے اوپر تو پورے انشاءاللہ ہم ارادے کر چکے ہیں کہ ایسے ہی رہنا ہے. صحیح. تو نہیں دکھنا حصی طور پر اس طرح کا کیا ہے کہ ہدایت کے راستوں کا بند ہو جانا، یہ بڑی سزا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرح کا یہ ڈرانا اور دھمکانا ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو ہمیں پوری طرح سے سزا مل سکتی ہے. جو ہم اپنی مرضی کے دین میں چل رہے ہیں نا، یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے،
اللہ چاہے تو ہماری آنکھیں، ہمارا سننا اور سبھی کچھ بند کر دیں، ہدایت کے راستے پورے بند ہو جائیں، سزا آ جائے. یہ ایک طرح کا دھمکانا اور ڈرانا ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم زندہ ہیں، جاگے ہوئے ہیں، ابھی چانس ہے. منافقت سے نکل کر، یعنی کہ جو اس طرح کی اور بھی چیزوں میں ہم اگر پڑے ہوئے ہیں تو اس سے نکل کر ہم دین میں پوری کے پورے داخل ہو جائیں. آپ نے یہ یاد سنی ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم دین میں پورے کے پورے آ جاؤ. یہ اللہ نے کہا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اچھا تھوڑا تھوڑا کرتے رہو. اللہ کا حکم کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں آ جاؤ. ٹھیک. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. اب دیکھیں آپ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیت آئیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. کسی قدرت رکھنا کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. کسی چیز پر قدرت رکھ پانا یعنی کیپیبل، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ اس کی مثال ٹیچر دیتی تھی کہ اگر کسی چھوٹے بچے سے کوئی بہت بھاری چیز کہیں کہ بھائی چلو یہ بیڈ ہے، یہ زینے سے نیچے اتار دو، اس کی قدرت ہے اس کے اوپر؟ نہیں. تو انسان کی قدرت تو بہت ہی کم ہے. آدھے سے زیادہ وہ اس کمرے سے بیٹھا اپنے بچوں کے اوپر بھی اس کو وہ نہیں ہے کہ میرا بچہ کس سے مل رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا. صحیح. لیکن اللہ سبحانہ ان اللہ، بے شک بھی آیا ہے آگے، اللہ کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر. جو شیء لکھا ہے نا، یہ تنوین جب آتی ہے تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا ہم لوگوں نے کہ ال جب آتا ہے کسی چیز کے ساتھ تو وہ جو ہے وہ اسپیسیفک کر دیتا ہے چیز کو، اور دا کی میننگ دے رہا تھا. اگر تنوین لگی ہو صرف تو اس میں کوئی مطلب وہ پورے کے پورا جنس اس میں شامل ہوتا ہے. اب اس میں آپ ہر چیز کہہ سکتے ہیں، جو کہ شیء ہی لکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے. عاجز کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ سے سنبھل نہیں رہی، آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. جب کوئی چیز کنٹرول سے باہر ہوتی تب ہم اس سے عاجز ہو رہے ہوتے ہیں نا. اور عاجز ہونا عربی میں کیا میننگ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر پانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجز کر دے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بغیر کسی رکاوٹ کے اس کو پورا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہر کام، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. وہ چاہے تو منافقین کو بھی سچا مومن بنا دے، اور چاہے تو ایمان والے کے جو غفلت کرتے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں نا، ہم بھی غفلتوں میں پڑے ہوئے نا، تو اگر چاہیں تو ان کے دل بھی پلٹ دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ رحمن الرحیم ہے، اسی لیے ہمیں یہ دعا کرنی ہوتی نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو بدل نہیں دیجیے گا، اس میں کوئی ایسی وہ چیز نہ آ جائے کہ ہم اس سے رک جائیں، پلٹ جائیں، بدل جائیں. بعد اذ ہدیتنا، جب آپ ہمیں ہدایت دیں. صحیح. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صالح اچھی چیز کو خراب میں اور خراب چیز کو اچھی چیز میں بدلنے پر بھی پورے قادر ہیں. یعنی اب بھی ہمارے لیے ہوپ پوری باقی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کرنے والے تو نہیں ہیں، جیسا کہ اس میں سے فوراً شیطان میں ہمارے دل میں کیا ڈالتا ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں ویسے ہی ہو رہا ہے. تو آپ کوشش کر رہی ہیں، اور کتنی سچی کوشش ہے، کتنے دن تک آزمائش ہونی ہے، یہ ہمیں اللہ کے ساتھ سچے رہنا ہے کہ ہاں ابھی میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، ابھی تکلیف باقی ہے، ابھی پھر میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، میرے لیے خیر کی چیز ہے. اور دنیا میں تو اطمینان آنے ہی والا نہیں، یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے ہی. صحیح. تو یہاں پہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. اس سے قدرت میں سے ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی بھی رکاوٹ کے بغیر اسے پورا کر لیتے ہیں. یہ جو اور کے بعد ورڈ لکھا ہے اس کو ہٹا لیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں تو اس سے جو بات ہم لوگوں کو پتہ چل رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اسے پڑھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام چیزوں کو عام اور شامل ہے. نہیں، عام اور خاص پر شامل ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کام عام کیوں نہ ہو اور چاہے وہ خاص کام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک، اللہ کے غیر وجود چیز کو وجود بخشنے پر قادر ہیں. ہر ایک کیجیے اللہ ہر ایک. اتنی کریکشنز باقی رہ جا رہی ہیں، آپ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میرے لیے بھی آسانیاں کرے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بننے سے پہلے ہی صحیح ہو سکیں. امید ہے کہ نیکسٹ منتھ سے اس میں کچھ ہم جو ہے وہ چینجز کر کے پھر آپ لوگوں کو دیں. استاذہ کیا لکھنا ہے پھر سے بتائیے. اللہ تعالیٰ ہر غیر وجود چیز کو وجود بخشنے پر قادر ہے. اللہ کے بعد ہر کر لیجئے یہاں پر نا، یہ جو لکھا ہوا ہے ہر ایک، تو ہر کر دیجئے. اللہ ہر ایک غیر وجود چیز کو، یعنی جو چیز وجود میں نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے، اس کو وجود بخشنے پر قادر ہے. کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ہمیں دے دیں. ٹھیک، اور جو موجود چیز ہے اس کے وجود کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے کہ ہم اپنے لیے ریلیکس بیٹھے ہوں کہ یہ ہے میرے پاس، اب ہمیں تو دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اسی پہ ڈیپینڈ ہو جائیں کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ بھرا ہوا ہے، اتنی زمینیں ہیں، اور کوئی تکلیف آئے گی ہم خود دیکھ لیں گے. تو ہر وقت ہمیں جو ہے وہ جتنا بھی چاہے ہمارے پاس رکھا ہو، ہمیں اللہ کی طرف مانگتے رہنا ہے. یہاں آپ نے وہ حدیث سنی کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ، یعنی جوتا بھی ٹوٹ جاتا تھا صحابہ کا، وہ ان کو معلوم تھا کہ یہ موچی بیٹھا یہ بنا دے گا، ان کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے، تب بھی وہ پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یار اب میرا ایک کام کروا دیجیے. تو ہمیں بھی سب کچھ ایڈمیشن ہو رہا ہے، کلیئر ہے، صحیح دکھ رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، پھر بھی آخر وقت تک آپ کو اللہ سے کہتے رہنا کہ یار اب آپ کروا دیجیے، آپ ہی قادر ہیں، آپ ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اوکے، اوکے. اور صالح کو خراب چیز میں بدلنے پر اور قادر ہیں، اور خراب چیز کو صالح کہتے ہیں صحیح، نیک، ٹھیک ٹھیک، بدلنے پر قادر ہیں، اور اس کے علاوہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے. اب جو کرنے والے پوائنٹ ہمیں ملے، صحیح. دیکھیں کسی نے میسج کیا ہے کہ کریکشن کر رہی ہیں وہ، تو ان کو بھی نیکیاں مل رہی ہیں. چلو الحمدللہ، اتنے اچھے میرے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں اللہ کے کرم سے کہ جو میری کمیاں ہیں اس کو بھی جو ہے وہ، تب بھی ہم بڑے ریلیکس ہو کے اپنے ایک گھر کا ماحول جیسا ہمیں فیل ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کریکشن نہیں ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی ڈال دیتے ہیں کہ کام چل رہا ہے، ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس بھی محنت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی نیکیاں مل رہی ہیں. تو جیسا کہ میں شروع میں بتایا کہ یہ پارٹ ہمارا اپنا اسٹوڈنٹس کا خود کا کرنے کا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ چیز جو ہے پہلے سے پریپیئر کرنا میرے لیے ایک چیلنجنگ ورک ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ اسے بھی کروا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قدرت رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس کو بھی ارینج کروا دیا الحمدللہ. اوکے، ہاں. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر شخص کو، ہم بڑے نیک ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہیں، ہمارے پورا گھر مدرسہ جاتا ہے، ہمارے کہیں تو دین کے اتنے کام نہیں. ہر بندے کو نفاق سے ڈرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ لکھیے کہ ہمارے ہاں اپنے لیے پرسنلی، سب سے پہلے اپنے لیے نا، کہ کہیں کوئی دکھاوا، کہیں کوئی ایسا کام جو نفاق کی طرف لے کے جا رہا ہو، اس سے ہمیں ڈرنا ہے. تو ہم قرآن مجید کے کسی بھی حکم کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مشکل ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکے گا، اس سے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، یا لوگ مجھ سے کٹ جائیں گے، یا میری یہ چیز ہم سے چھن جائے گی، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ پارٹ سب ہٹا لینے ہیں. بصری حسن بصری، پورا نام السلام کیجیے یہاں پہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ نفاق کیا السلام، ہوتا ہے؟ منافقت.
نفاق جو ہے وہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور، اسی کی آیتیں چل رہی نا، منافق جو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ وہی ہے نفاق. ٹھیک، یہ جو جتنی مثالیں آئیں یہ منافق کی ہوتے تھیں، ہیں کام میم، سے وہ کیا دبنے ہم والے. ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں کیا جی میم؟ جو منافق مطلب منافق جو ہوتے ہیں، کیا ہم ہی جیسے ہم لوگ انسان ہیں، ہم ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ آپ نے دیکھا کہ ایک منافق ایسا ہے جو دل میں دین کے لیے، شروع کا مثال تھی نا، دل میں دین کے لیے بالکل ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. اور دوسری مثال ابھی کیا آئی، وہ عملی منافق ہیں کہ مطلب ان کو عمل میں جو کام اچھے لگ رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو مشکل لگ رہے ہیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. مومن تو اللہ کا ہر حکم مانتا ہے نا. تو یہی فیصلہ تو آج ہم لوگ اپنے لیے ارادے کر رہے ہیں نا کہ انشاءاللہ دل میں نیت کر لینی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے. ٹھیک. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے، حسن بصری، پورا نام لیجیے، لکھ لیجیے یہاں السلام پہ، رحیم علیکم اللہ. میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم، میں ایک کوشچن پوچھتی ہوں نفاق کا. جیسے کوئی بڑا کچھ منع کرتا ہے نہ کرو، لیکن ہمارا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے، لیکن اس سے ہم کہہ رہے ہاں نہیں کریں گے، تو لیکن ہم بعد میں وہی کام کرتے ہیں، تو یہ تو نفاق میں نہیں آتا میم؟ اگر اللہ کے احکام سے انہوں نے روکا ہے اور آپ ان کو احکام بہلانے کے جیسے لیے، کچھ کام ہوتے ہیں، جیسے وہ ہمیں لگتا ہے صحیح ہے، لیکن جیسے کوئی کہتا ہے نہ کرو تو ہم کہتے ہیں ہاں نہیں کریں گے، لیکن ہمیں لگ رہا صحیح ہے، وہ اللہ سے مطلب وہ نہیں ہے ریلیٹڈ لگ رہا میم. والی بات اور ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم والی بات پکا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے مجھے. ٹھیک. کبھی کبھی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر نے کہا ایسا نہیں کرو، لیکن ہمیں لگ رہا ہے یہ صحیح ہے اور ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں نہیں کر رہے ہیں. تو ہاں، یہ یہ غلط کام ہے. یہ منافق نفاق میں دکھاوے میں، تو دکھاوے میں آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ دکھا رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں لیکن غلط ہیں، یہ اللہ کے ساتھ میں آئے گا. یہ انسانوں کے ساتھ کا نفاق الگ ہے، یہ اللہ کے حکم میں آپ اسے رکھیں. تو جی میم. دسیوں پوائنٹ ہیں جو ہمارے لیے نکل رہے ہیں کہ ہاں یہ نفاق ہے، ہاں یہ نفاق ہے. صحیح. تو اپنے لیے ہمیں کسی کے اپنے لیے کہنے کے، اور بہت زیادہ ڈر جائے بندہ کہ اب تو ہم منافق ہو چکے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، ابھی بھی ہوپ باقی ہے، امیدیں باقی ہیں. کرنا کیا ہے، ہمیں اللہ کے کاموں کو ماننا ہے، اور جو ہم سے بھی نہیں ہو پا رہا اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک. کہ یہ کام کرنے اگر کرنا ہم شروع کر دیں تو ساس ناراض ہو جائیں گی، شوہر ناراض ہو جائیں گے، بچے ادھر ہو جائیں گے، جو بھی ہو، تو اس کو آپ چھپ کے کر سکتی ہیں. اور اللہ سے خوب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پورا گھر ویسے ہی ہو جائے گا. صحیح، آسانیاں آ جائیں گی کرتے. یہ پہلا پوائنٹ ہمیں جو نفاق کے اپوزٹ سمجھ میں آ رہا ہے، عملی نفاق سے جو ہمیں ملا، جس کی بارش والی مثال تھی، وہ کہ ہم اچھے کام تو لے رہے ہیں لیکن مشکل کاموں سے رکے جا رہے ہیں. تو یہ تو نشانی نہیں ہے، مثال اللہ نے نفاق کی بتائی ہے نا، تو نفاق سے ڈرنا ہے. اوکے، ان کی یہ پڑھ رہے تھے ہم لوگ. حسن بصری رحمہ اللہ نے نفاق کے متعلق ان کا قول ہے، نہیں، حسن بصری رحمہ اللہ سے نفاق کے متعلق ان کا قول روایت کیا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق ہی اس سے بے خوف ہوتا ہے. تو الحمدللہ نفاق سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے نا، تو یہ ہمارے مومن ہونے کی نشانی ہے. اور جس کے اندر ڈر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کر تو رہے ہیں، ہوگا، اتنا ہی کافی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ سبھی ڈرے ہوں گے آج، ابھی تک جتنی چلی آ رہی ہیں، اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لیں، اور اللہ ہم آپ کے حکم کو مانیں گے. یہ سارے ہمارے عملی بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم زبانی نہیں ڈر رہے ہیں، یعنی دل میں نہیں ڈر رہے ہیں، ہم کریں گے اللہ کے حکم. یہی ہے نا. تو آپ دیکھیں کتنی اچھی یہاں پہ بات آئی کہ ڈرنا والا کون ہوتا ہے، مومن ہی ہوتا ہے. صحیح. تو یہاں پر صحابہ جو ہے وہ صحابہ کا ایمان کتنا اعلیٰ تھا، وہ نفاق سے ڈرتے تھے. ابھی ملیقہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، جس میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر جو ہے نفاق کا ڈر لگا رہتا تھا، کہ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، میں تو بڑا ایمان والا ہوں، میرا ایمان جبریل میکائیل کی طرح ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی نفاق سے ڈر رہا ہوتا ہے تو اپنی
اصلاح کرتا رہتا ہے، صحیح؟ کہ جب کسی چیز سے پتہ چلے کہ یہ چیز خراب ہے اور ہم اس سے ڈرتے رہیں تو پھر ہم اس سے بچ کے رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو نفاق سے اس لیے ہمیں ڈرنا ہے۔ اور جب صحابہ ڈرا کرتے تھے، اور دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تو نبی کے ساتھ بیٹھ کے آیا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ۔ یہ بات بھی ہم کو یاد ہے نا کہ جب حضرت حنزلہ نے کہا کہ حنزلہ منافق ہو گیا، انہوں نے یہ اپنے لیے کہا، ایسا کہتے ہوئے وہ آئے تو ان سے جب کہا گیا کیوں، انہوں نے بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان کا درجہ اور لیول جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب گھر آتا ہوں بیوی بچوں میں لگا ہوتا ہوں تو دل بدل جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، کہیں کچھ حضرت ابو بکر سے ملے وہ، تو انہوں نے کہا یہی حال میرا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ ملے تو انہوں نے بھی کہا کہ یہی میرے اوپر بھی یہی حال چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اپنی کیفیت کے بدلنے کا جو ہے وہ بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کو فکر تھی۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ ایسی ہی کیفیت میں رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو، یا جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں بزی ہوتے ہیں، اگر ہم ویسی ہی کیفیت میں ہمیشہ رہیں تو ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، تو تم فرشتے نہیں، تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر تم سے مصافحہ کریں، یعنی تم سے ہاتھ ملائیں اور تم فرشتہ بن جاؤ۔ تو یعنی کہ کبھی بھی جن سے کوئی غلطی نہ ہو، ایسے بن جائیں۔ لیکن اے حنظلہ، وقت وقت کی بات ہے، آپ نے 3 بار یہ فرمایا، تو کیا پتہ چلا کہ جب ایمان کمزور ہونے لگے تو جیسے کہ بھوک لگتی ہے نا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ کھانا کھا لیتے ہیں، پھر کبھی کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح ایمان کو ہمیں بار بار تازہ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی کلاسز سے ایمان کتنا تیز جو ہے وہ، آپ کوئی بھی ایسے لیکچر، کوئی بھی ایسی چیز رکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز سے، آپ کبھی دیکھیں تہجد سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو بات ہم ایمان کے وقت پڑھ ہی چکے ہیں نا کہ نیکی کرنے سے ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے، گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں گے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کہ ہم کنٹینیو فرشتے بن جائیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی کہ ہم فرشتے بن جائیں۔ تو دونوں طرح کی کیفیتیں آئیں گی۔ جب آپ کو لگے کہ ہم ڈاؤن ہو رہے ہیں تو فوراً پھر ہمیں اپنے لیے چینج ہو کے آنا ہے۔ یہ بھی پوائنٹ لکھ لیں کہیں، کیونکہ یہ روز کا کام ہے نا کہ کلاس کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے اچھے، بڑا دل ایسا چاہ رہا ہوتا ہے، پھر جیسے ہی رکھا، لو بچوں کھانا کھاؤ، ادھر آؤ، یہ ارے وہ ہوتا، پھر سے وہی جو روز ہم کبھی گندی بات، جھوٹ یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر سے منہ سے نکل جاتا ہے، تو فوراً انشاءاللہ ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک؟ تو یہ چیزیں، یہ 3 پوائنٹ جو تھے یہ امپورٹنٹ ہیں، اس کو کلر لگا لیجئے، لکھ لیجئے، کچھ کر لیجئے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی، اور جتنی بھی مثالیں تھیں یہاں تک، ابھی تک ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا، اور ہمیں ایسی چیزوں کی طرف بڑھنا ہے جس سے ایمان بڑھنے لگے۔ اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ مجھے پوری طرح دین میں داخل ہونے پر بھی ضرور مدد کریں گے، ٹھیک؟ تو الحمدللہ ان آیتوں کو جہاں سے آج تلاوت ہوئی، 17 سے لے کے 17، 18، 19، 20، ان کی تلاوت کیجیے کلاس کے بعد، اور دیکھیے کہ کیا کیا سمجھ میں آیا۔ تو ہم سب کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں، ان سبھی کے لیے فکر مند رہنا ہے، ان کے ایمان کے لیے فکر مند رہنا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے فکر مند نہیں رہتا، اپنے آرام اور اپنے فائدے کے نہیں دیکھ رہا ہوتا، سب کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے نا۔ ابھی میں نے پڑھا نا کہ جب زمین میں پانی جذب ہوتا ہے تو اس میں سے جذب ہو کے ختم نہیں ہوتا، پھر ہریالی نکلتی ہے، اس ہریالی سے آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور چر رہے ہیں، پیڑ ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، تو ویسا بننا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ بہترین امت میں پیدا ہوئے ہیں ہم سب، تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات قرآن کی انشاءاللہ اس کو ہم لوگ سیکھتے رہیں گے، اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے. میری طرف سے بہت ساری دعائیں ہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ جب بھی دعا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے، سبھی کے لیے دعا نکلتی ہے. اللہ ہم سب کو جو بھی سیکھ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرے، اور جتنا رہ گیا اس کو سیکھنے والوں میں بنائے. اور ہمیشہ جو جتنے بھی لوگ اکیڈمی میں شامل ہیں ان کے لیے بھی خاص ہم نام لے کے ذکر کرتے ہیں دعاؤں میں. آپ بھی انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. چلیں نیکسٹ ہم نے بھیجی ہے آپ لوگوں کو، وہ اس کو جو پرنٹ نکالتے ہیں پہلے سے نکال لیں. 21 سے شروع کریں گے نیکسٹ کلاس میں. 20 تک کا ہوم ورک آپ لوگوں کو ملے گا، اور اللہ سے آپ سب کی میم استقامت کی جو بھی بہت زیادہ دعا ہے جو کہ بہتر کتاب ہے قائم میم رکھے. وہ کون سی ہے؟ جی میم جو حدیث کی کتاب ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں، مطلب بہتر اس میں سے کون سی ہے میم؟ حدیثوں کی کتاب پڑھنے کے لیے تو پہلے شروعات اگر اسٹارٹنگ ہے تو وہ بہت کم سے شروع کی جاری ہوتی ہے، ورنہ تو صحیح حدیثوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں جی میم. وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. احسن البیان نہیں، یہ اربعین نووی یہ جی اسٹارٹنگ کے میم. لیے شروع کرائی جاتی ہے. تو جی تھوڑا میم سا یہی آپ سکون ہو تو بتائیے انشاءاللہ. تو میم یہ اویلیبل ہوگی یہاں پہ انڈیا میں؟ ہاں 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 ہوگی. سازا جی آپ میم. پلیز نام مینشن کریں گی اس کا، کیونکہ کہیں سے منگوانا ہو تو ہم لوگوں کو پھر ان کا ریفرنس وغیرہ دینا پڑے گا. اس میں کچھ امپورٹنٹ ایسی حدیثیں ہیں جو ہمارے دین کے لیے یعنی کہ ایک ہمارے سدھار کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے بہت ضروری ہیں. بیس سا ہے. یہ اسٹارٹنگ بک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ بڑی کتابوں کی طرف آ جاتی ہیں، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، اس طرف. تو یہ کوئی خاص ایسی حدیثوں کی کتاب نہیں. 40 حدیث ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیسڈ ہیں، اس کو بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا. اور اربعین نووی نام ہے، اربعین نووی اگر آپ لوگ لینا چاہیں. ویسے ہماری طرف سے کوشش ہے کہ یہ کورس شروع ہو. کیا آپ لوگ کرنے کی اس میں ہیں کنڈیشن میں؟ جی میم الحمدللہ. کیونکہ پھر وہ کورس زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم ایک طرف دھیان نہیں دے پا رہے ہیں، ایک طرف ہو پا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اربعین نووی اس لیے ہم ایکسٹرا کورسز ابھی فی الحال نہیں لے رہے ہیں. تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں پھر انشاءاللہ لیں گے. چلیں میٹنگ یہیں تو بند کرتے میم یہ ہیں. ہر لینگویج میں آتی ہے؟ ہونی تو چاہیے، لیکن اردو اور انگلش میں دیکھی رومن ہوئی ہے میں نے. انگلش میں؟ رومن اچھا میں ہم نے لکھوائی ہوئی ہے اپنے پاس. جب کورس شروع ہوگا تبھی ہم دے سکیں گے. جی میم جی میم جیسے اگر کسی کو پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی بیماری ہے اور اس کو جب خبر ملی تو وہ مطلب ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا، تو لوگ بولے کہ یہ تو ایمان کی کمی ہے. تو کیا وہ ایمان کی کمی ہے میم؟ ہاں، صبر پہ آپ اللہ کے ہر حکم پہ، ابھی ہم اتنے مضبوط تو نہیں ہیں کہ ہر چیز کے اوپر ہم بولے آئیں. لیکن کوئی ایسے آپ کے ایمان خراب، مطلب جیسی کوئی ایسی بات نکل جائے کہ ہم ہی کے ساتھ ہونا تھا یا یہ، ورنہ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ کوئی تکلیف آئے تو تکلیف میں آنسو آنا یا یہ ہونا. لیکن ہمارے اندر کی کیا حالت ہے کہ ہم اللہ کے اوپر اعتراض کرنے لگے، ہم ہی بچے تھے، ہمارے ہی ساتھ ہونا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ایمان کی کمی. لوگ چپ کرانے کے لیے، بہلانے یعنی کہ تسلی دلانے کے لیے ایسا کہتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان رکھو، ایسا نہیں کرو، ورنہ تو کوئی ایسا کوئی یہ اس کا وہ نہیں ہے پروف کہ یہ اسی بات کی ہے. میم کیا کوئی مرنے سے پہلے بھی خوش ہوتا ہے؟ ہاں، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہوتی ہے. یہ تو حدیث گزری تھی نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہی تھی کہ کون ایسا ہوگا جسے مرنے میں خوشی ہو. تو اس کو ہو سکتی ہے جس کو ایسا پتا ہو کہ میری تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں، میرے عمل اچھے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ اب سب خیر ہوگا. یہ ہمیں خود سے سوچنا ہے، ایسا کرنا ہے. ورنہ مرنے سے خوشی، ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. میم پر وہ تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہوں گے نا جو مرنے سے خوش ہوتے ہوں گے، آپ کیونکہ بھی اللہ مطلب سے امید رکھیں کہ اللہ ہم نے توبہ کی تھی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو اور یہ پارٹ لانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ تھے یا کوئی بڑے عالم ہوں گے یا کوئی اس طرح کا. یہ جو بھی حکم آتے ہیں ہر ایک کے لیے عام آتے ہیں. جی میم جزاک اللہ خیر. تو پھر جزاکم اللہ. اوکے، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ